بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصاحبت، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ عام طور پر بحیثیت مسلمان ہم ایک دوسرے کو دعائیں بھی دیتے ہیں نا کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب ہو، آپ کو رفاقت نصیب ہو، دعا دیتے نہیں دیتے ہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم کیا ہے اس کا، یہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں بتایا جائے گا کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا کیا معنی مفہوم ہے، تاکہ ایک مسلمان کو معلوم ہو کہ اللہ کے رسول کی رفاقت کیا مطلب ہے اس کا۔ یہ بات ہے، بنیادی بات یہ ہے اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے کہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو انسان بنائے ہیں، ہمارے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری نجات ہو جائے۔ یہ بنیادی چیز، یہ سب سے اہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ آل عمران کے اواخر میں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بنیادی بات بتا دی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ بات واضح ہے نا، یعنی ایک شخص کا جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا، یہ ہو گئی بات، مطلب اس کے لیے کامیابی ہے ہی۔ اب جنت میں وہ کس درجے پر ہے اور جنت میں وہ کہاں ہے، قطع نظر جب وہ جنت میں چلا گیا وہ ہو گئی بات، جہنم سے بچ گیا، ہو گئی، اس کے لیے نجات ہو گئی۔ یہ جو بنیادی فکرہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کو مطلب کثرت سے بیان فرمائے، احادیث میں اسی کو جو ہے کثرت سے بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اپنی نجات کے لیے سوچے، وہ جہنم سے بچا لے اپنے آپ کو، جنت کا مستحق جو ہے وہ ہو جائے باذن اللہ تعالیٰ، پھر ہو گئی بات۔ لیکن جنت میں جب جاتا ہے ایک شخص تو ظاہر بات ہے مطلب معیت کی بھی بات آتی ہے۔ کس کی بات آتی ہے؟ کیا مطلب کسی کے ساتھ رہنا۔ عام طور پر ایک شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے، آپ لوگ جامعہ کے طلبہ ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی انسان اپنے ماں باپ سے جدا رہتا ہے، شادی ہونے کے بعد بیوی بچوں سے جدا رہتا ہے، یعنی بے چین سا رہتا ہے آدمی۔ کسی آدمی کا چہرہ دیکھو اترا ہوا ہے تو اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ وہ بیوی سے دور ہے، ظاہر بات ہے، فطری چیز ہے یہ۔ یا ہو سکتا ہے طرفین میں سے کسی کی وفات ہو چکی ہو، یا کوئی سفر میں ہو، کسی اور مناسبت سے ہو۔ یہی مناسبت ہے کہ ایک شخص جو ہے مطلب فطری طور پر دور نہیں رہ سکتا اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، بچے ماں باپ سے، بلکہ کوئی دوست سے دور نہیں رہتا ہے کہ نہیں؟ تو کسی خاص مناسبت سے کسی تقریب میں اس کے عزیز نہ ہو تو اسے ایک طرح کی مطلب انسان دکھی ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن میرا عزیز نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جنت میں بھی ایسی ہی ہر شخص جب دعا کرتا ہے نا، کسی بھی مسلمان کو لے لیجیے آپ، اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرتا ہے صرف اپنی ذات کے لیے، بلکہ یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ جنت میں میرے بیوی بچوں کے ساتھ، جنت میں میرے ماں باپ کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے شخص جو ایسی دعا کرتا ہو کہ مطلب جنت میں جاؤں، میرے بیوی بچے میرے ساتھ نہ رہیں، وہ کہیں بھی رہیں، ایسا کوئی سوچتا ہے؟ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو انسان کے اندر رأفت رحمت رکھی ہے، جو پیار محبت الفت رکھی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے عزیزوں کے ساتھ رہنے کی جو فطری جو قوت اللہ نے رکھی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جنت میں اپنے عزیزوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان آپ دیکھو کہ صحابی ہونے کی جب بات آتی ہے تو سب کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی، نبی کو دیکھا، نبی سے مصافحہ کیا، نبی سے معانقہ کی، نبی کے پیچھے نماز پڑھے۔
انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ایسی میں احادیث اکجا کر کے آپ کو سناؤں گا جس میں کوئی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے آپ کی باتیں سنی، میں نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے درسی حلقوں میں نے کثرت سے بیٹھے ہیں، خوب میں نے سنا ہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ میں نے رہا ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں مطلب وہ اپنی صحبت کو بڑی قوت کے ساتھ بتاتے ہیں۔ ہر مسلمان صحابی کا احترام جو کئی پہلوؤں سے کرتا ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کی صحبت اور رفاقت ان کو نصیب ہوئی ہے۔ اب یہ نبی کی رفاقت ظاہر بات ہے دنیا کے ہر انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی فطری طور پر، لیکن جب جنت کی آتی ہے تو پھر وہاں تو کسی کی مطلب ولادت اور وفات کی بات نہیں نا، وہاں زمانے نہیں ہے نا کہ وہ اس زمانے میں تھے یہ اس زمانے میں ہے، وہاں سب کو ایک ساتھ جنت میں رہنا ہے۔ تو پھر ایک طرح سے یہ چیز بڑھ جاتی ہے کہ جو ہے وہاں نبی کی رفاقت ہو سکتی ہے، وہاں نبی کی رؤیت ہو سکتی ہے، وہاں نبی سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو پھر یہ جو معیت والی بات ہے یہ مطلب چیز انگیز کرتی ہے اندر سے کہ جو ہے اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب ہو، جنت میں ہے لیکن جنت میں نبی کی رفاقت بھی ہو۔ اب نبی کی رفاقت کی جب بات آتی ہے تو ظاہر بات ہے جب محمد کی بات آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نام لے کے اس لیے ذکر کیا، بحیثیت مسلمان آج کے اس دور میں ہم رسول اللہ کہیں گے تو اللہ کے رسول کون مراد ہے؟ محمد ہی مراد ہے، عیسیٰ اور ابراہیم تو مراد نہیں نا، ان نبیوں کے نام لیتے ہیں تو نام سے جو ہے تب ذکر کیا جاتا ہے۔ میں نے یہاں اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سید المرسلین ہے نا، سید المرسلین ہے نا، افضل الانبیاء ہے نا، ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کیا مطلب؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جنت میں درجات ہے، سب سے افضل درجہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ہم اپنے اعمال پر ایک نظر ڈالیں گے تو ظاہر بات ہے ہمت پست ہو جائے گی، لیکن جو ہے عقیدت جو ہے مطلب اس کو انگیخت کرتی رہتی ہے کہ جو ہے ہم اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب ہو۔ تو دو درجوں میں اتنی جو تفاوت ہے، اتنی اونچ نیچ ہے، کیا مطلب ہوگا اس کا کہ نبی کی رفاقت؟ بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو جنت میں انسان یعنی ایک مسلمان اس کے اعمال، اس کے درجات اونچ نیچ جیسے تیسی بھی ہو، وہ بحیثیت مسلمان انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ یہ تو پکی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب جنتی ہوں گے انشاءاللہ، تفاوت ہوگا لیکن انشاءاللہ ہم سب جنتی ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ اس آیت کریمہ پہ غور کیجئے، اللہ رب العالمین، بلکہ اس آیت کریمہ کو شیخ محمد امین الشنقیطی نے میرے مستقل درس دیا ہے، اس پر یوٹیوب پر ہے، کہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جو ایک مسلمان کو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے نجات کی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد ہاں بھائی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات تو میری پکی ہے۔ کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، کہا کہ ارجا آیت فی القرآن، پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کہ بھئی نجات ہو جائے گی آپ کی۔ کہا کہ سورۃ الفاطر کی آیت کریمہ، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ مسلمانوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے طبقات بیان فرمائے؟ اعمال، عبادات، اخلاص کی بنیاد پر 3۔ کہا کہ فمنہم ظالم لنفسہ، ایک ومنہم مقتصد، فمنہم ظالم لنفسہ۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اصل موضوع کے لیے وقت نہیں رہے گا، میں اشارے میں گفتگو کر رہا ہوں چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اصحاب علم ہیں۔ تو ایک ہے فمنہم ظالم لنفسہ، ایک ہے درمیانی ومنہم مقتصد، جن کے پاس جنہوں نے واجبات کی ادائیگی کی، نوافل پر وہ دھیان نہیں رہا، وہ نہیں کر پائے، محرمات سے تو بچ گئے لیکن کچھ یعنی مکروہات وغیرہ کے جو ہے ان کی زندگی میں معاملہ رہا۔ ایک تیسرا درجہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور یہ بہت دل گردے کا کام ہے، بڑا معاملہ ہے۔ چھوٹی نیکی کے لیے بھی اللہ کی توفیق ہی چاہیے، لیکن جب بات بڑی ہو رہی ہے تو کہا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے 3 طبقات اللہ نے بیان فرمائے، اعمال کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر، ان کے اخلاق کی بنیاد پر، ان کی ایمانیات کی بنیاد پر، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن جب بات جنت کی آئی تو کیا کہا؟ اس کے بعد والی آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ کا نمبر دیکھ لیجئے سورۃ الفاطر میں، اس کے بعد کی آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جنات عدن، ہاں جنات عدن یدخلونها،
کون سا صیغہ ہے یہ؟ یدخلون مفرد، ہاں جمع کا صیغہ ہے نا. تو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھائی وہ جمع کا صیغہ ہے، علامت کیا ہے جمع کے صیغے کی؟ یدخلون میں ہاں واو نا، حرف الواو. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس واو کو آب چشم سے لکھنے کے قابل ہے. یہ واو کون سا ہے؟ آب چشم سے لکھنے کے قابل ہے. یعنی آپ کے پاس سیاہی نہیں ہے تو آپ کے آب چشم لے کر کے لکھے اس واو کو. اتنا قابل ہے وہ واو، اتنا معزز اور محترم واو ہے وہ. کیوں؟ اس واو نے پورے مسلمانوں کو جنت میں لپیٹ لیا ہے. کہا کہ جنات عدن یدخلونہا. جب بات اللہ رب العالمین طبقات بیان فرمائے، لیکن جب جنت کی بات کی تو یدخلون کہا اللہ تعالیٰ نے. یدخلونہا، ہاں کی ضمیر جنت کی طرف. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جنت میں تو سب جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان مومن. یعنی ایک تازگی پیدا کرتی ہے آیت کریمہ، ہمت دلاتی، مطلب اٹھان لاتی ہے. اور جو محزون جو لوگ رہتے ہیں نا ان کے اندر ایک خوشی پیدا کر دیتی ہے کہ بھئی جنت ہے ہمارے لیے. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. تو یہ ایک ہے بنیادی بات. لیکن اللہ رب العالمین نے درجات رکھے ہیں. یہ طے شدہ معاملہ ہے، درجات رکھے ہیں رب العالمین نے. آپ مثلاً اتنی آیات ہیں قرآن مجید میں کہ مسلمانوں کے مابین جو درجات ہیں جنت میں کثرت سے آیات ہیں، کثرت سے احادیث ہیں. جیسے مثال کے طور پر سورۃ الانفال کا آغاز اٹھا لیجیے آپ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ کے مابین، عام مومنین کے مابین درجات ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کے مابین بھی درجات. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. جب نبیوں کے درمیان ہی درجات ہیں تو ایک ادنا مسلمان نبی کی رفاقت کیسے حاصل کرے گا؟ کیا معنی اس کا جب انبیاء کے درمیان ہی درجات ہیں؟ میں نے کہا نا کہ درجات کی بات آتی ہے تو قرآن مجید میں اگر جو حفاظ ہیں وہ تو جھٹ سے معلوم کر لیں گے. آپ ذرا دیکھیں کہ کثرت سے آیات ہیں، اور ابن کثیر وغیرہ کو پڑھیں گے رحمہ اللہ، شیخ شنقیطی وغیرہ کو، جو ایک آیت کی تفسیر میں 10 آیتیں نقل کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ درجات کی بنیاد پر ایک طے شدہ معاملہ. میں سمجھتا ہوں اس پر تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ درجات سے متعلق ایک اندازہ ہو جائے آپ کو. حدیث متفق علیہ ہے، حدیث ابی ہریرہ، صحیح بخاری کی کتاب بدیع الخلق میں اور صحیح مسلم کی کتاب صفت الجنت و نعیمہا میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اہل الجنہ، الفاظ پہ غور کیجیے آپ. ان یعنی ہمارے پاس عام طور پر جیسے ہم کہتے ہیں وہ غرفۃ المدرسین کہتے نہیں کہتے ہیں جامعہ دارالسلام عمرآباد میں مستقل ایک غرفہ. یہ ایک طرح سے یعنی عام اصطلاح ہے، رائج اصطلاح ہمارے مابین. اب وہ کمرہ جو ہے مطلب زمین کی نیچے بن جائے، زمین پر ہو یا اوپر کا بالا خانہ ہو، ہمارے پاس عرف عام میں کیا ہے؟ اس کا تعلق عرف عام سے غرفہ. لیکن عربوں کے ہاں یعنی حجرتن اور غرفتن میں فرق ہے. مطلب بالذات اگر فرق کرنا چاہیں، عام عمومی زبان میں یہ چیز آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالذات اگر فرق کریں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، حجرہ عائشہ کی جو کہتے ہیں، حجرہ جو مطلب جب کہتے ہیں تو حجرہ عائشہ ہی مراد ہے رضی اللہ عنہ. تو وہ حجرہ کا مطلب کیا ہے؟ جو زمین سے متصل ہو. اگر اوپر کے حصے ہوں، بالا خانے ہوں، تو پھر اس کو عربی زبان میں غرفہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس موضوع پر مستقل آیات ہیں. سورہ سبا کی آیت میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کو. اچھا، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنہ یتراءون اہل الغرف، کہ اہل جنت جو ہوں گے نا وہ اپنے سے اوپر والوں کو، بالا خانے والوں کو دیکھیں گے. کہ کیسے دیکھیں گے؟ کما یتراءون الکوکب الدری الغابر من الافق من المشرق اب المغرب. جیسے ایک شخص زمین پر کھڑا ہوا ہے، اب جا کے باہر دیکھ لیجئے، درس مغرب کے بعد ہو رہا ہے نا، اب جا کر کے باہر دیکھ لیجئے. یعنی آپ کسی چھت پر جا کے کھڑے ہو جائیں اور بالکل مشرق کے کنارے پر یا مغرب کے کنارے پر اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کوئی ستارہ ہو بالکل مشرق کے کنارے پر، وہاں مغرب کے کنارے پر، تو کتنی آسانی سے آدمی دیکھ لے سکتا ہے. تو کہا کہ اتنی دوری پر ہونے کے باوجود بھی ایک جنتی اپنے اوپر والوں کو اس طرح سے دیکھے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کو بیان فرمائے
تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کیوں ہوگا کہ ایک شخص اپنے سے اوپر والوں کو اس طرح سے دیکھے گا جیسے مشرق اور مغرب کے کنارے کے کسی ستارے کو دیکھ رہے ہیں. کہا کہ لتفاضل ما بینہم، یعنی اہل ایمان اہل جنت کی مابین جو تفاضل ہوگا نا، کہا کہ اس بنیاد پر تفاضل ہوگا. ایک مومن کے درجے میں بہت فرق ہوگا، تو ایک نبی اور عام مومن کے درجے میں کتنا فرق ہوگا. بالخصوص مطلب سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کریں تو اتنا تفاضل ہوگا. جب اس حدیث کو سنایا اللہ کے رسول نے تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، تلک منازل الانبیاء، وہ تو انبیاء کے منازل ہیں، لا یبلغھا، یعنی لا یبلغ احد، احد کا لفظ نہیں ہے حدیث میں. کہا کہ اسے کون حاصل کر سکتا ہے، اسے کوئی نہیں لے سکتا ہے نا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ بلا والذی نفسی بیدی رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. کہا کہ کیوں نہیں پا سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مومن بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں رجال، جن کے اعمال، جن کی نیک نیتی، اخلاص اور جو ہے ان کی مجاہدات کی بنیاد پر جو اللہ پر ایمان لائے، انبیاء کی تصدیق کیے. وصدق المرسلین کی شرح میں بعض اہل علم نے کہا کہ امت محمدیہ مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وصدق المرسلین، سبھی انبیاء کی تصدیق کون کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہی کر سکتے ہیں کہ سارے انبیاء کے بعد ہم آئے ہیں. لیکن قرآن مجید نے جو مطلب یعنی نقطہ نظر جو قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ کذبت قوم نوح المرسلین وغیرہ کے آیات میں اہل علم نے کہا کہ ایک نبی کی تکذیب سارے نبیوں کی تکذیب کو لازم ہے، ایک نبی کی تصدیق سارے انبیاء کی تصدیق کو لازم ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے اس میں وسعت ہے. بہرحال اس حدیث میں بھی تفاضل معلوم ہو رہا ہے. میں نے اتنی آیات اور احادیث میں نے آپ کو کیوں پڑھ کر کے سنائے، یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے اس میں ایک جنت پہ تو جائیں گے سب انشاءاللہ تعالی، لیکن درجات بھی تو ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب درجات طے شدہ ہیں تو پھر معیت کیا معنی؟ درجات کس نے بیان کی؟ کتاب و سنت میں مذکور ہیں. اب دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ، اولئک کیا ہے؟ جمع ہی نہیں ہے، لیکن رفیق کیا ہے؟ مفرد ہے نا، بے رفقا ہونا چاہیے تھا نا. وحسن اولئک رفقا، میں نے اس پر مستقل تحریر لکھی ہے امام السہیلی رحمہ اللہ کے حوالے سے، الروض الانف جو سیرت ابن ہشام پر جو شرح لکھی ہے آپ نے، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. اس میں دو طرح کے جواب دیے ہیں آپ نے. ایک یہ بھی اس میں جو سادگی سے معنی ملتا ہے کہ جو یعنی سب کے سب مسلمان جو ہیں جو جنت میں ہوں گے وہ رفقا تو ہوں گے، مطلب کثرت عدد ہوگی نا، لیکن ایک قلب کی طرح ہوں گے، اس لیے جیسے اس کو مفرد ذکر کیا ہے رفیق. وحسن اولئک رفیقا. سمجھے اس نقطے کو آپ؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. اس آیت کریمہ میں کیا مذکور ہے؟ معیت مذکور ہے. کیا مذکور ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، رسول کی اطاعت سے نبیوں کی معیت حاصل ہو رہی ہے نا، صدیقین کی معیت حاصل ہو رہی ہے نا. ظاہر بات ہے جنت میں جب درجات ہیں تو پھر اس معیت کا کیا معنی؟ اور یہاں معیت اس اعتبار سے بھی زیادہ نمایاں ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ کے سبب نزول سے متعلق حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی یعنی زبان پہ نام نہیں آ رہا ہے، الحجاب، جو سبب نزول سے متعلق جو کتاب ہے 2 جلدوں میں، اس میں آپ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابو بکر ابن مردوی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے. ابو بکر ابن مردوی رحمہ اللہ کی تفسیر تو ہمارے پاس ہے نہیں، شاملہ میں موجود ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور اس کی اسناد پر بھی گفتگو کی ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابو عبداللہ المقدسی کی صفت الجنہ اس کتاب کا حوالہ دے کر کے آپ ہی سے نقل کیا ہے کہ جو ہے یعنی اسنادہ لا بأس بہ، ایسا لکھا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ رواتہ موثوقون، ایسے آپ نے لکھا ہے. بہرحال
اس حدیث میں کیا بات آتی ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً مذکور ہے روایت کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کہ آپ میرے نزدیک میرے نفس سے زیادہ محبوب ہیں، آپ میرے نزدیک میرے نفس سے زیادہ محبوب ہیں۔ کہا کہ انک لاحب الی من نفسی واحب الی من اہلی واحب الی من ولدی، کہا کہ میری ذات، میرے اہل و عیال، میری آل اولاد سب سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہا یہ صحابی نے کہا کہ وانی لاکون فی البیت، میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، فاذکرک، آپ کو یاد کر لیتا ہوں تو ہوتا کیا ہے، فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک، میں بے چین ہو جاتا ہوں، بے صبرا ہو جاتا ہوں، جب تک آپ کو آ کے دیکھ نہیں لیتا میں مجھے سکون نہیں ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ہے میری۔ خیر، آپ بھی باحیات ہی، میں بھی باحیات ہوں، لیکن اذا ذکرت موتی و موتک، جب میری اور آپ کی موت کو جب میں یاد کرتا ہوں تو عرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت من النبیین، آپ کی جب وفات ہو جائے گی، آپ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آپ نبیوں کے مقام پر رہیں گے، آپ نبیوں کے مقام پر رہیں گے۔ اور ان دخلت الجنہ خشیت اللہ اراک، اللہ اکبر، کہا کہ جب جنت میں آپ داخل ہو جائیں گے تو مجھے وہیں کا ڈر ہے مجھے کہ پھر میں کہاں دیکھ پاؤں گا آپ کو، پھر آج دیکھو میری بے چینی ہے، میں کل کہاں دیکھ پاؤں گا میں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ عام جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ جو ہے خاص صحت کا اہتمام کیا ہے، انہوں نے تو اس حدیث کو ذکر نہیں کیا، لیکن کافی اصحاب علم نے اس کو ذکر کی ہیں، اور ابن کثیر وغیرہ رحمہ اللہ، اور پھر خصوصیت کے ساتھ جو قطر سے جو چھپی ہے تفسیر ابن کثیر، اس کے محققین لجنہ نے جو کام کیا ہے، انہوں نے المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر کے حوالے سے کہا کہ وہاں بھی یہ حدیث مذکور ہے، کیونکہ میں نے تو اصل کتاب کھول کے نہیں دیکھا ہے، میں نے ان کی تحقیق پڑھ کے میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہے، واللہ اعلم، اسی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا حکم اس سے متعلق مجھے نہیں ملا، اور وہ لجنہ بھی جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کا کافی اہتمام کرتا ہے اپنی تحقیق کے بعد نتیجے کے طور پر، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، لازمی طور پر شیخ البانی کا حکم انہوں نے بھی نہیں پایا ہوگا۔ اچھا، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت صحابی کو بے چین کر دی، تو تبھی جا کر کے آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اب احادیث بھی کثرت سے ہیں جس میں اللہ کے رسول کی معیت پر گفتگو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے سنن ترمذی وغیرہ کی، ابواب البر والصلہ میں، سنن ترمذی میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں کہ جو سب سے زیادہ با اخلاق ہیں وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے جنت میں۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ اس میں قربت کی بات ہو رہی ہے۔ کون سی بات ہو رہی ہے؟ وہی قربت کی اور معیت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث ہے جو بے حد معروف ہے، بہت معروف ہے، ربیعہ بن کعب کی، صحیح مسلم میں، اس کتاب الصلاۃ رضی اللہ عنہم، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا، آپ علیہ السلام رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوئے، میں نے آپ کی ضروریات کے لیے، وضو کے لیے میں نے پانی کا بندوبست کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ سل، کچھ مانگنا ہو تو مانگو، ویسے تو بشر جو میں دے سکتا ہوں آپ کو، کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یعنی یہاں تو میری جو مرافقت ہے مجھے جنت میں، یعنی جنت میں جانے کا جو تصور ہے اس سے بھی اعلیٰ تصور آپ پیش کر رہے ہیں کہ جنت میں تو جانا ہے انشاءاللہ، لیکن جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ یہ نہ ہے اصل مسئلہ، بھئی جنت نہیں مانگ رہے نا، جنت میں انشاءاللہ ہم جائیں گے ایمان کی بنیاد پر، اللہ مجھے جنت بھیجے تو جنت میں مجھے آپ کی رفاقت نصیب کرے، یہ نہ ہے پریشانی صحابی کو، یہ نہ بے چین کرنے والی چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب غیر ذالک، اچھا کوئی دوسری چیز ہو تو پوچھو، کہا کہ نہیں ہوا ذاک، مجھے بس وہی چاہیے، تو کہا کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو کثرت نوافل پر زور دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث اس باب میں ہے جو حد درجہ معروف ہے، حدیث انس متفق علیہ، صحیح بخاری میں کئی مقامات پر ہے، کتاب الادب میں بھی ہے یہ حدیث، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول متی الساعۃ قائمۃ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کیا پوچھا؟ ویلک ما اعددت لها، قیامت جب بھی آئے گی بھائی تم اس کے لیے تیار تو ہو؟
وہاں تمہاری رسوائی نہ ہو، ذلت نہ ہو، مطلب کہیں مطلب وہ چیزیں نہ ہو جو تمہیں ہلاک کر دیں، تم جنتی بن جاؤ، اللہ کی رضا کے مستحق ہو جاؤ، یہ ہے تمہارے پاس؟ تو کہا کہ ما اعددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے، یہی ہے بس۔ اب وہاں پر اللہ منقطع ہے، متصل ہے، مستقل ایک مسئلہ ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جب صحابی نے اس بات کو بیان کیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ انک مع من احببت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ بھی کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جنت میں جائیں گے یہ معنی ہے، یا برابر جنت میں ان کے ساتھ بھی رہیں گے یہ معنی ہے؟ کیونکہ انی احب اللہ ورسولہ کہا نا، تو کیا نبی کی محبت کی وجہ سے محض جنت ہی میں جائیں گے یا جنت میں نبی کے ساتھ بھی رہیں گے؟ انک مع، وہ معیت کس معنی میں؟ یہ اہل علم کے ہاں مستقل مسئلہ، اس لیے میں آپ کو اتنی حدیثیں سنا رہا ہوں، سمجھے آپ اس بات کو؟ جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سنا اللہ کے رسول سے تو کہا کہ وَنَحْنُ كَذَلِكَ، اللہ کے رسول یہ ان کے لیے ہے کہ ہمارے لیے بھی ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ کہا کہ فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرْحًا شَدِيدًا، کافی خوشی ہوئی، لیکن خوشی کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے خوشی ہوئی کہ ہم ابو بکر عمر کی طرح عمل تو نہیں کر رہے، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ رہیں گے نا۔ اللہ کے رسول کے عمل جیسا ہمارے پاس کہاں ہے، عمرین جیسا عمل ہمارے پاس کہاں ہے، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے ہم جو ہے ان تک پہنچ جائیں گے نا۔ اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جس طرح سے جو ہے ماں باپ جنت میں ہیں، بچوں کے اعمال کمزور ہیں لیکن ہیں جنت میں، تو ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا نا، ظاہر بات ہے ان کی منزلت میں لا کے رکھا جائے گا، نہ کہ ان کو نیچے لایا جائے گا ماں باپ کو، یا اس کا عکس۔ تو اس معیت کو رکھ کر کے اہل علم کے ہاں مستقل گفتگو ہے۔ اب میں نے اتنے نصوص سنایا ہوں، اب اصل مسئلہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ دیکھو کہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ان مستقل متعدد اصحاب علم نے یہی بات بیان کی کہ معیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ جنت میں اسی منزلہ میں ہوں گے جس منزلہ میں رسول اللہ ہیں، یہ معنی لینا ضروری نہیں ہے، وہ جنت میں ہوں گے۔ سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ جنت میں ہوں گے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم معہم فی دار واحدہ ونعیم واحد یستمتعون برؤیتہم والحضور معہم، مطلب یہ کہ وہ جنت میں ہوں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سب ایک جگہ پر ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں ہم، سمجھے میں آپ کو؟ ایک محلے میں رہتے ہیں، نہیں کہ بھئی ایک گھر میں رہتے ہیں، نہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا کہ ایک جگہ پر رہیں گے جنت میں سب۔ جنت میں جو ہے مطلب نعمتوں میں سب ایک ساتھ رہیں گے، اور یہ بھی بات ہے کہ جو ہے رؤیت ہوتی رہے گی، حاضری ہوتی رہے گی، آمنا سامنا ہوتا رہے گا۔ اب میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں آگے انشاءاللہ تعالی، جس سے تشفی ہوتی ہے باذن اللہ تعالی۔ ابن عاشور رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں یہ لکھا، اور ابو عبداللہ القرطبی کا جو حوالہ دیا تھا میں نے، وہ مفسر ہیں، ایک ہے ابو العباس القرطبی صاحب المفہم، ان کی بھی عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ تعالی، صحیح مسلم کے حوالے سے، صحیح مسلم کی شرح کے حوالے سے۔ یہ ابو عبداللہ القرطبی ہے الجامع لاحکام القرآن، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ ابن عاشور نے لکھا کہ المعیت معیت منزلۃ الجنہ، کہا کہ معیت کیا معنی ہے؟ معیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، مع تفاوتہ فی الدرجات، درجات میں تفاوت ہوگا، درجات میں کیا ہوگا؟ تفاوت ہوگا، لیکن ہوں گے سب جنت میں ایک ساتھ۔ اگر یہی معنی ہے تو پھر ایسی صورت میں خصوصیت کیا رہ گئی؟ صحابی نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں مرافقت چاہیے مجھے، اور وہ صحابی نے جو بات کہی، اگر وہ حدیث بسند صحیح ثابت ہو جائے، جو ہم نے اصحاب علم کے حوالے سے کہا ہے، اگر وہ بسند صحیح ہو، اور ہمیں اطمینان اسی پر ہے الحمدللہ، اسی وجہ سے ہم نے اس کو بیان کیے، کیونکہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ میں نے اتنے دروس ہم نے دیے اللہ کے توفیق سے، اتنے تحریریں ہم نے لکھی، یعنی میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ آج تک ہم نے کبھی ضعیف حدیث نہیں پیش کی ہم نے الحمدللہ، یہ اللہ کے فضل و کرم سے کلیۃ الحدیث میں پڑھنے کا فائدہ ہوا یہ کبھی ہم نے مطلب یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو غیر شعوری طور پر تو میں نے نہیں، یہ ذمہ داری کے نبی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، تو غیر شعوری آئی کہاں سے؟ تو پورے شعور کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم نے جو ہے حدیث بیان کرتے ہیں، تو اس حدیث پر جتنا ہمیں اطمینان ہوا صحت کی وجہ سے، اس وجہ سے ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہ حدیث میں جو بات انہوں نے بیان کی صحابی نے کہ جب مجھے ڈر اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا، کیونکہ ٹھیک ہے میں جنت میں رہوں گا انشاءاللہ، لیکن رفاقت کہاں ہوئی؟
تو پھر اگر یہ جو اصحاب علم جو شرح کر رہے ہیں، اگر رفاقت کا یہ معنی ہو کہ سب جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، کیونکہ عربی زبان میں، لغت عرب میں المعیہ جب کہتے ہیں تو کسی ایک گوشے سے معیت ہو سکتی ہے. جیسے میں کہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کیا مطلب؟ آپ کی زندگی کے ہر گوشے سے میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، ہر پہلو میں آپ کے ساتھ ہوں. کوئی حادثہ ہوگا، کوئی واقعہ ہوگا، کوئی بات ہوگی، میں اس اعتبار سے آپ کے ساتھ ہوں. انا معکم کا کیا مطلب ہے؟ کسی ایک پہلو سے میں آپ کے ساتھ ہوں نا، ہر پہلو میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ معنی لازم آنا ضروری ہے اس میں. تو کہا کہ اسی جہت سے کہ یہ لازم آنا ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی پہلو سے ہو. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. آپ دیکھو، میں آپ کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں. فتح الباری دار طیبہ کا جو نسخہ ہے اس میں صفحہ جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 36، یعنی صحیح بخاری کی کتاب الادب اور صحیح بخاری کی کتاب الادب ہے، باب ما جاء فی قول الرجل ویلک، اور اس میں حدیث نمبر ہے 6167 پر. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، دھیان دیجئے. حافظ کہتے ہیں رحمہ اللہ، قولہ انک مع من احببت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ صحابی سے کہا نہیں آپ ان کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، المرء مع من احب. تو معیت کا کیا معنی ہے وہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ای ملحق بہم حتی تکون من زمرتہم، مطلب یہ ہے کہ بس ان کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، وہ ان کے زمرے میں ہوں گے، ان کی جماعت میں ہوں گے، ان کی منزلہ میں ہونا ضروری نہیں، ان کے درجے میں ہونا ضروری نہیں، ان کے زمرے میں ہوں گے آپ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب فضیلتین کے طلبہ یہاں رہیں گے، لیکن ہو سکتا ہے بالکل ایک بڑی جگہ میں ان کو رکھا جائے گا، الگ الگ ہوتا ہی نہیں ایسے. خامس سے لے کر اب سب آپ کے لیے گفتگو ہو رہی ہے، پتہ نہیں سننے والے خامس اور سادس کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن ہوتا نہیں ایسے کہ جو مطلب ہم کسی خاص وصف سے جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ ان جماعت کے طلبہ یہاں رہیں گے، لیکن سب کا جدا جدا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن سب ہوں گے اس ایک خاص جگہ میں، ایک وسیع جگہ میں. تو کہا کہ یہ معنی ہے ای ملحق بہم حتی تکون من زمرتہم وبہذا يندفع ایراد ان منازلہم متفاوتہ فکیف تصح المعیہ فیقال ان المعیۃ تحصل بمجرد الاجتماع فی شیء ما ولا تلزم فی جمیع الاشیاء. یہی بات حافظ ابن حجر نے کہی. حافظ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان المعیۃ تحصل بمجرد الاجتماع، وہ سب کے سب جنت میں داخل ہو گئے نا تو معیت حاصل ہو گئی وہاں پر، کیونکہ الاجتماع فی شیء ما، کسی بھی پہلو آپ نے ایک جگہ جمع ہو گئے نا، اس کا مطلب ہے کہ معیت طے ہو گئی، حاصل ہو گئی وہاں پر. ولا تلزم فی جمیع الاشیاء، ہاں ایک جگہ سے پھر ایک منزلہ ایک درجے میں بھی ہو تبھی معیت کا لفظ صادق آتا ہے. کہا کہ ایسا نہیں ہے. فاذا اتفق ان الجميع دخلوا الجنہ صدقت المعیہ، فاذا اتفق ان الجميع دخلوا الجنہ صدقت المعیہ وان تفاوت الدرجات وان تفاوتت الدرجات. اب آگے بھی آپ نے لکھا کہ صحابی نے جو اللہ کے رسول سے پوچھا نہیں وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ نَعَمْ هَذَا يُؤَيِّدُ مَا بَيَّنْتُ بِهِ الْمَعِيَّةِ لِأَنَّ دَرَجَاتِ الصَّحَابَةِ مُتَفَاوِتَةٌ، صحابہ کے درجات بھی آپس میں متفاوت ہیں، لیکن سب کے سب کے لیے معیت حاصل ہو چکی ہے کہ سب کے سب جنت میں ہوں گے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب جنت میں ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جو مجاہدین ہیں ان کو قاعدین پر ایک درجہ جو ہے مطلب ہے، سمجھے آپ. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سورۃ النساء کی آیت کریمہ میں. تو یہ ان اصحاب علم نے یہ سب باتیں کہی ہیں. اس سلسلے میں بنیادی بات جو ایک مطالعے کے بعد سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یقیناً معیت کے یقیناً جو ہے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو وہ جو بحیثیت ایک مسلمان جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کا جنت میں داخل ہونا ہی اللہ کے رسول کی معیت اسے مل گئی، عام مومنین کی معیت اسے لاحق ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک مومن مومنین کے ساتھ ہوگا نا، ایک مومن اہل جنت کے ساتھ ہوگا نا، تو کیا مطلب ہے کہ معیت یعنی جنت میں داخل ہو چکا، وہ ادنا درجہ ہے لیکن اس کو سبھی مومنین کی معیت نصیب ہو چکی ہے، اسے رسول اللہ کی بھی معیت ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ معیت میں جو بات آتی ہے وہ یہی کہ آپ کہیں جمع ہو جائیں، آپ کا اجتماع
کسی بھی پہلو ایک جگہ جمع ہو گئے پھر وہ معیت ہو چکی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. لیکن معیت کا ایک پہلو جو ان نصوص سے جو واضح ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہ ان علو مکان جسے کہتے ہیں، علو مرتبت جسے کہتے ہیں، یعنی عمدہ اخلاق کی وجہ سے، کثرت سجود یعنی نوافل کی وجہ سے، یا دینی نقطہ نظر سے اسلام کی نشر و اشاعت میں مجاہدہ کی وجہ سے جو اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے وہ یقیناً یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو زیادہ قریبی رہیں گے. جیسے ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس، ہم جیسے بنگلور ہی میں رہتے ہیں، بنگلور کے اس کنارے میں کوئی ہو تو ان سے ہو سکتا ہے سال میں 1 مرتبہ ملاقات ہو، جو ہماری گلی میں ہو ان کو جو دن میں 10 مرتبہ ملاقات ہو جاتی ہے، دن میں 10 مرتبہ آمنا سامنا ہو جاتا ہے. اب ہم جامعہ محمدیہ میں پڑھا رہے ہیں، یہاں ایک استاذ کا دوسرے استاذ سے، ایک استاذ کا طالب علم سے، طالب علم کا طالب علم سے ہمارا آپس میں ایک دوسرے کا کتنی مرتبہ سامنا ہوتا ہے. اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. مطلب جو ہے مطلب آپ چاہے نہ چاہے توان و کرہن ہر پہلو سے آمنا سامنا ہو ہی جاتا ہے. لیکن کوئی دور ہو، ہمارے ہی شہر میں رہتے ہوں، ان سے کبھی دیکھنا معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال ہو گیا ملاقات کر کے، بھی رہتے ایک شہر میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو معیت اس معنی میں بھی کہ جنت میں داخل ہو گئے تو نبی کی معیت ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ ہو چکے ہیں، وہ دیدار ہوگا، ملاقات ہوگی، سب کچھ. لیکن جو خصوصی طور پر جو اعمال کی نشاندہی کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر نبی کی محبت میں بھی فرق ہے. ایک صحابی گھر میں بیٹھ رہے ہیں کہ بے چین ہو جاتے ہیں، نبی کو دیکھے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں، اور موت کی فکر کر کے ڈر رہے ہیں کہ جو جنت میں نبی وہاں رہیں گے میں وہاں رہوں گا. یہ محبت مطلب یہ ایک ہے ہمارے اندر اس جیسی محبت کہ ہم تصور کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی محبت اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کے دل میں موجود ہے. لیکن ایک صحابی کا جو قصہ ہمیں مل رہا ہے، صدیق اکبر کے جو واقعات ملتے ہیں، ظاہر بات ہے ان کی محبت میں ہماری محبت میں فرق ہے. تو کچھ خاص اعمال کی جو نشاندہی احادیث میں کی جا رہی ہے، اس بنیاد پر نبی کے لیے جو معیت کی بات آتی ہے ان کے لیے خصوصی معیت، یعنی اتنی قربت ہوگی نبی سے ان کے منازل میں کہ جو ہے مطلب عام مومنین کے مقابلے میں، عام جنتوں کے مقابلے میں ان کی رؤیت زیادہ ہوگی، ان کا دیدار زیادہ ہوگا، ان کی ملاقاتیں زیادہ ہو سکتی ہیں. وہ ان کی معیت کا پہلو مطلب دائرہ بہت قریب رہے گا ان کا. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ورنہ پھر اگر وہ عام معیت میں معنی لیں گے، عام معیت کا کہ بس جنت میں داخل ہو جانا ہی معیت ہے، پھر تو وہ خصوصی پہلو سب فوت ہو جائے گا، وہ اہمیت ختم ہو جائے گی. جو وہ بے چینی صحابی دکھا رہے ہیں، یا جو اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ اسالک مرافقتک فی الجنہ، تو محض جنت میں داخل ہونے کا سوال تھا، وہ محض جنت میں داخل ہونے کا سوال نہیں تھا نا. وہ تو اللہ کے رسول کی رفاقت کا معاملہ تھا. ظاہر بات ہے نبی کے ہم پلہ تو ہو نہیں سکتے. نبی کے درجے میں فرق ہے، تو ایک صحابی یا ایک عام مسلمان نبی کے درجے کو نہیں پا سکتے ہیں، لیکن قربت دیں گے رب العالمین. عام مومنین کے مقابلے میں ان کے منازل قریب ہوں گے کہ جو ہے ان کی رؤیت، ان کا حضور، ان کا ملنا جلنا دیگر کے مقابلے میں زیادہ غالب رہے گا. یہ طے شدہ ہے. یہ بات بالکل واضح چھلکتی ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. پھر یہ ہے معیت کا معنی. لیکن اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے جو یعنی بڑی اہم ہے اس پہلو سوچنے کی. وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث بھی بہت معروف ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں کتاب الادب میں ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث بہت معروف ہے، بہت معروف. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا. انا وکافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں. ظاہر بات ہے کفالت کرنے والے سے مراد ایک مسلمان جو کفالت کرتا ہے، ایک مسلمان جو یعنی جو کفیل جو ہوگا وہ مسلمان ہو. جو کفالت کرنے والا جو مسلمان ہے، وہ جو کفالت کر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا. اب یہ جو 2 انگلیوں سے جو آپ نے اشارہ کیا، یہی حدیث کتاب الطلاق میں بھی ہے. کتاب الطلاق میں کیوں لایا امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ اس لیے کہ وہ اشارہ بالسبابۃ والوسطیٰ، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے طلاق سے متعلق جو ہے مطلب ایسے اشارے سے مطلب طلاق دیتا ہو، لفظاً اور نطقاً نہیں بلکہ اشاروں میں. تو اشارہ جو ہے مطلب کلام کا ہم معنی، ہم رتبہ کب ہوگا، تو وہ ایک عمومی ادلہ کے طور پر لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 10 احادیث کے قریب. تو اس میں کیا ہے کہ وہ فرج بینہما، ایسے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 2 انگلیاں دکھائیں، السبابہ والوسطیٰ، اور جو ہے فرج بینہما. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس طرح سے ہوں گے. تو اس حدیث کو رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے کہا نا کہ ہاتین، ان 2 انگلیوں کی طرح.
مطلب ہے کہ قربت بتانے کے لیے کہ ان دونوں کے درمیان تو کوئی انگلی نہیں ہے نا. مطلب یہ ہوا کہ جو کافل الیتیم ہوگا اس کو جو درجہ جنت میں عطا کیا جائے گا اور نبی کو جو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو درجہ دیا جائے گا ان دونوں درجوں کے درمیان کسی کا درجہ نہیں ہوگا. کہا کہ یہ معنی ہے اس کا کہ اتنی قربت ہوں گی. ظاہر بات ہے یہ سب غیبی چیزیں ہیں, اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کیسے ہم کو اس یہ ہمارا معاملہ نہیں. اللہ کے رسول علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس حدیث کا ایک معنی یہ مراد لیا گیا ہے. ایک معنی اس کا یہ لیا گیا ہے, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی میں عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو. ہاں یہاں پر بھی ایک بات کہا کہ ہاتھین کا بعض لوگوں نے مارا یہ لیا ہے کہ دونوں کے درجے برابر ہوں گے. اب برابری کا معنی کہاں سے آیا اس میں؟ تو کہا کہ جب اللہ کے رسول نے ایسے کیا نا, 2 انگلی دکھائے نا, تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ نے اس انگلی کو اس کے برابر کر دیا ہو. اب مجھے تو نہیں ہو پا رہا ہے اور ظاہر بات ہے فطری طور پر ہو بھی نہیں پائے گا, لیکن عقلی توجہ کہا کہ یار اس انگلی کو تھوڑا سا نیچے کر دیے ہوں کہ دونوں برابر ہو چکے ہیں وقتی طور پر. پھر حدیث بیان کر کے ختم فارغ ہوئے اس سے, تو پھر یہ دونوں انگلیاں اپنی فطری حالت میں آ گئی تھیں. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسے احتمالات نہیں پیش کیے جائیں گے, ایسے عقلی مطلب غیبیات کی باب بھی اس طرح کی عقلی توجیحات کی جائیں گی. خیر, تو اس حدیث سے اتنی بات واضح ہوتی ہے کہ بھئی جس طرح سے درمیان میں کوئی انگلی نہیں ہے, اتنی قربت ہے, تو کہا کہ اسی طرح سے ان 2 درجوں کے درمیان کوئی درجہ کوئی منزلہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کہا کہ انتہائی درجے کی قربت. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. اچھا, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دیکھیں ان کی آپ کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں میں. آپ نے کہا کہ وَيَكْفِي فِي إِثْبَاتِ قُرْبِ الْمَنزِلَةِ مِنَ الْمَنزِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْوُسْطَى وَالصُّبَّابَةِ إِصْبَعٌ أُخْرَى. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مسند ابی اعلی الموصلی لے کر کے نہیں آ پایا میں, تاکہ میں چاہتا تھا کہ وہ آپ کو کتاب بھی دکھاؤں. مسند ابی اعلی الموصلی رحمہ کی جو مسند ہے اس میں ایک روایت ہے ابو ہریرہ سے مروی رضی اللہ عنہ, اور اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے کیا ہے دیکھیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث کی اسناد سے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ وَرُوَاتُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ, اور شیخ حسین اسد سلیم الدارانی حال ہی میں وفات ہوئی ان کی, انہوں نے اس کی اسناد پر حکم لگایا کہ اسنادہ جید. حدیث کیا ہے؟ کہا کہ انا اول من یفتح باب الجنہ, کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کس کے لیے کھولا جائے گا؟ کہا کہ اللہ کے رسول کے لیے. اس میں کیا ہے؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ تُبَادِرُنِي, مطلب یہ کہ جب میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں تبھی ایک عورت بھی داخل ہو رہی ہے جنت میں, تبھی ایک عورت بھی جنت میں داخل ہو رہی ہے. فَأَقُولُ مَنْ أَنْتَ, آپ کون ہیں؟ تقول أَنَا امْرَأَةٌ تَأَيَّمْتُ عَلَىٰ أَيْتَامٍ لِي, کہا کہ میں ایک خاتون ہوں, یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا یا یتیم کی کفالت کرنا سے مراد ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے, ان کی والد صاحب کی وفات ہو چکی ہے, اب کوئی شخص آ رہا ہے آ کر کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے یا اس کو اپنے گلے سے لگا رہا ہے یا اس کو پیسے دے رہا ہے, صرف اسی کو اجر ملے گا نہیں, اس کی جو ماں ہوگی نا, سگی ماں جس نے اس کو جنم دی ہے نا, وہ بھی بحیثیت ماں کی بھی جو ہے مطلب اپنی ممتا دکھا رہی ہے اور پال پوس رہی ہے, اور پھر اس کے شوہر کے انتقال ہونے کی وجہ سے بچے جو یتیم ہیں اس اعتبار سے پالتی پوستی ہے, تو پھر وہ یتیم کی کفالت کر رہی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر, آسان بات ہے یہ, سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. تو خاتون اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہوئے, اپنے بچوں کو پالتے پوستے ہوئے بھی وہ یتیم کی کفیلہ بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے, تو حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ جو ہے فَإِذَا امْرَأَةٌ تُبَادِرُنِي, اچانک ایک خاتون وہاں سے جنت میں داخل ہو رہی ہے, مطلب تبادرونی کا لفظ بتا رہا ہے, جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ وہ اللہ کے رسول کے کچھ ساتھ, جیسے مطلب کچھ پیچھے بھی ساتھ آ جا رہی ہیں. تو اس سے جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ سرعت الدخول, یعنی جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں, کہاتین سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں اسی وقت میں یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے, یہ لوگ بھی. یہ معنی ہے اس کا کہاتین کا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا یہ معنی ہے کہ جو علو المکان, علو المنزلہ مراد ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں درجہ کہاں رہے گا بھی, اللہ اکبر.
تو کہا کہ اس پہلو کا ہاتین سے مراد یہ ہے کہ اتنی وہاں مقام عطا کریں گے کہ نبی کے جیسے بولتے ہیں نا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ جو رہتے تھے نا اوپر نیچے، تو کہا کہ جو ہے مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نیچے گراؤنڈ فلور میں رہتے ہیں اور وہ فرسٹ فلور میں رہتے ہیں، کہا کہ درمیان میں کوئی اور بھی مطلب منزلہ ہے کیا؟ درمیان میں کوئی منزلہ نہیں. کہا کہ کہاتین کا یہ معنی ہے کہ نبی کا جو مقام ہوگا اسی سے جو ہے مطلب نیچے ایک مقام رہے گا، درمیان میں کسی کا منزلہ نہیں رہے گا. کہا کہ یہ معنی ہے. یا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ سرعت الدخول مراد ہو کہ نبی کے ساتھ ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جا رہے ہیں، قطع نظر اس کی کہ وہ جنت میں کہاں رہیں گے، لیکن نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. کسی طور پر بھی یہ سب توجیحات ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی جو ہے رفاقت اور معیت یہ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے. ایک عام معنی ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو جو واو ہے نہیں جو آب چشم سے لکھنے کے قابل ہے، وہ جو واو ہے نہیں واو الجمع، تو کہا کہ اس اعتبار سے بھی معیت کہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کے رسول کی معیت اس کو ہو ہی چکی ہے اس کو الحمدللہ. اور ایک خاص معیت بھی ہے جو ہم اتنے نصوص آپ کو پڑھ کر کے سنائے، اس سے بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ ایک عام معیت ہے، ایک خاص معیت ہے. خاص معیت یقیناً ایک شخص اندازہ لگائیے جو عبادتوں میں اچھا ہے، اخلاص ہے اللہ کے دین کے لیے، بڑھ چڑھ کے کام کرتا ہے اور جو ہے مطلب اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، باہر والوں کے لیے، دین سے متعلق وہ سوتے ہوئے بھی جو بے چین رہتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کیا کروں، اللہ کے دین کے لیے کیا کروں، کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک آدمی ہے بھائی اپنی نمازیں پڑھ لیا، اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کے کچھ کھا پی لیا، اپنی بیوی بچوں کے لیے فکر مند ہے، اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہے مسلمان، اس کے اسلام اس کے مسلمان پر حرف نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کی وفات پر ایک ایسے مطلب جس کی زندگی میں مجاہدہ ہی مجاہدہ ہو، اس کی وفات پورے مسلمانوں کو بے چین کر کے رکھ دیتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ کی وفات کیسی ہوئی، کیا صورتحال تھی. صدیق اکبر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا رضی اللہ اجمعین اور دیگر صحابہ صحابیات کی، اور پھر جو دیگر آج کی صورتحال میں بھی آپ اندازہ لگائیے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صالحین اور جو امت کے نمائندگان سربراہان ہوتے ہیں، ان کی وفات پورے امت مسلمہ کو بے چین کر کے رکھ دیتی ہے. اور روزانہ گلی گلی میں دو تین لوگوں کی موت ہو ہی رہی ہے، ان کی جنازے اٹھے رہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے گھر کے لیے جی رہے تھے. ان کا جنازہ اٹھا تو اٹھا، دو چار لوگ رو لیے ان کے لیے بھی. ہے مسلمان الحمدللہ، جنت ہے ان کے لیے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے. لیکن مراتب ہے نا، تو ایک وہ جو ہے کوئی بھی جنت میں جائے گا تو نبی کی معیت ہو ہی گئی اس کو، عام مسلمانوں کی معیت ہو ہی گئی اس کو. لیکن ایک وہ معیت ہوتی ہے جو اللہ کے رسول کے دین کے لیے، اللہ کا جو پسندیدہ دین اسلام کے لیے، اسلام ہے، اس کے لیے مطلب بھوک جیسے بے چین کر دیتی ہے آدمی کو، سر درد جیسے بے چین کر دیتا ہے آدمی کو، جیسے مطلب مالی اعتبار سے معیشت میں مطلب اس کے لیے نقص ہو، کمی بیشی ہو تو اس کے حصول کے لیے جو بے چینی رہتی ہے، اس جیسی بے چینی اللہ کے دین کے لیے ہو تو کیا اس کے لیے بھی وہی میت ہے کہ جنت میں کہیں بھی رہے تو نبی کی میت حاصل ہو گئی؟ ظاہر بات ہے اس کے لیے میت الگ میت ہے، معیت ہے اس کے لیے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. چلیے اس سلسلے میں ایک قول میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آخری قول یہ دیکھو. ابن بطال رحمہ اللہ کی جو شرح ہے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس یہ کتاب موجود تھی تو میں آپ کو اصل سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حافظ بن حجر رحمہ اللہ ہی کو جو ہے ذریعہ بنایا. انہوں نے ہی تو نقل کیا نا، انہوں نے تو بتایا، ابن بطال نے کہا رحمہ اللہ، تو تبھی تک تو ہم یہاں پہنچ پائیں. لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو ہے ہم اصل کی طرف مراجعہ کر کے پڑھیں تاکہ جس کی طرف احالہ کیا جا رہا ہے اصل عبارت ہم کو معلوم ہوں. دیکھو وہ جو حدیث ہے نا، وہ حدیث نقل کرنے کے بعد شاید میں نے لکھنے میں غلطی کر لیا. جی دیکھو ابن بطال رحمہ اللہ نے کیا کہا. ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ حدیث سہل بن سعد الساعدی ابھی پڑھ کے سنایا تھا نا، اس کی شرح میں کہتے ہیں حق یعنی یجب کے معنی میں، یجب کے معنی میں حق علی کل مؤمن، حق علی کل مؤمن یسمع هذا الحدیث ان یرغب فی العمل
ان یرغب فی العمل بہ لیکون فی الجنۃ رفیقا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولجماعۃ النبیین والمرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولا منزلۃ عند اللہ فی الآخرۃ افضل من مرافقۃ الانبیاء. کہا کہ جس مسلمان نے بھی اس حدیث کو سن لیا ہے وہ اب یتیم کی کفالت کرے، یتیم کی کفالت کرے، یتیم کی کفالت کرے، تاکہ وہ جنت میں نبی کی رفاقت اس کو جو ہے حاصل ہو جائے. اس لیے کہ جنت میں سب سے عظیم مرتبہ کون سا ہے، اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ نبی کی رفاقت ہے. ایک عام مسلمان کے لیے نبی کا درجہ تو نہیں ملے گا، نبی کی رفاقت ملے گی. تو جب ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں یا ہمارے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ نبی کی رفاقت نصیب کر، تو یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم صبح اٹھے اپنی کچھ عبادتیں کر لیے اور اپنے گھر کے لیے فکر مند ہو گئے صبح سے شام تک، جسے عام زندگی ہے اور بڑے خواب دیکھے. ایسا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو ہے انسان کے قلبی کیفیت کو اللہ جانتے ہیں، ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قلبی اعتبار سے، عقدی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اتنا قابل بنائے اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کے مستحق قرار پائیں، اللہ کی رضا کے مستحق قرار پائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب ہو. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک سوال میں آپ کو دے جاتا ہوں، جو جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو انعام دوں گا انشاءاللہ. ویسے میں تحریر لکھ رہا تھا اس پر کہ جو کافل الیتیم ہے نا، یتیم کی کفالت کرنے والا، وہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے ہاتین کہا نا اللہ کے رسول نے، ہاں کہا انا وکافل الیتیمی، ہاں کہا نا. تو کافل الیتیم میں اور اللہ کے رسول میں ایسی دونوں میں وہ کیا مطلب مشابہت ہیں؟ وہ کون سے دو مطلب کوئی مشترکہ چیز ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا درجہ کافل الیتیم کو دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول یتیم تھے صرف اس لیے؟ سوچئے اس سلسلے میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.